اب شکر کیا ہے؟ اب ہم ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا شکر ایمان کی جڑ ہے، شکر دین کی اصل ہے، اور اطاعت الہی کی بنیاد شکر ہے۔ امام ابن قیم وہ لفظ شکر کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ شکر کا معنی کیا ہے، شکر سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مدارج السالکین میں وَهُوَ ظَهُورُ أَثْرِ نِعْمَتِهِ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ، اللہ کی نعمت کا اثر اللہ کے بندے کی زبان پر ظاہر ہونا شکر ہے۔ اللہ کی نعمت کا اثر اللہ کے بندے کی زبان سے ظاہر ہونا شکر ہے۔ پوچھا کہ حضرت زبان سے وہ اثر کیسے ادا ہو؟ فرمایا حمد و ثنا کے ذریعے سے ادا ہو تو زبان کا شکر ہے۔ خدا کی حمد و ثنا کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ کا شکر ادا ہو تو وہ زبان کا شکر ہے۔ پھر فرمایا وَعَلَىٰ قَلْبِهِ شَهُودًا وَمُحَبَّةً، اور اگر دل سے خدا کا شکر ادا ہو تو پھر دل محبت الہی کی گواہی دیتا ہے، اور پھر اگر اعضاء سے ثابت ہو تو پھر اعضاء پر اطاعت اور فرما برداری کا رنگ جم جاتا ہے۔ تین کیفیتیں بیان کی، یا شکر زبان سے ادا ہو تو اللہ کی تعریف میں زبان چلتی چلی جائے، حمد و ثنا کا پیکر بنتی چلی جائے۔ اگر دل سے وہ شکر ادا ہو تو دل خدا کی محبت میں غرق ہو جائے، اور اگر جسم کے اعضاء سے وہ شکر ادا ہو تو پھر اعضاء خدا کے فرما بردار ہو جائیں، خدا کے ہر امر پر لبیک کہنا شروع کر دیں۔ اب یہاں امام عبد الکریم بن حوازن بن عبد الملک القشیری المعروف امام قشیری اپنے الرسالہ القشیریہ میں فرماتے ہیں شکر کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک عالمین کا شکر ہے، ایک علماء کا شکر ہے۔ فرماتے ہیں ایک عابدین کا شکر ہے، اور تیسرا عارفین کا شکر ہے۔ ایک عرفاء کا شکر ہے، ایک عباداء عابدین کا شکر ہے، اور ایک عالمین علماء کا شکر ہے۔ پوچھا علماء کا شکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زبان سے خدا کی نعمت کا اظہار کرنا علماء کا شکر ہے۔ زبان سے اللہ کی نعمت کا اظہار کرتے چلے جانا، اس کا ذکر کرتے چلے جانا، اللہ کی نعمتوں کا بیان کرتے چلے جانا، اور اس پر روشنی ڈالتے چلے جانا، اور پھر نطق سے، کلام سے، بیان سے اس کی رحمت، اس کی نعمت، اس کی عطا، اس کی خیرات کا ذکر کرنا علماء کا شکر ہے۔ پھر فرمایا عابدین کا شکر کیا ہے؟ فرمایا اعمال اور افعال کے ذریعے سے اس کی نعمت کا اظہار کرنا عابدین کا شکر ہے، کہ آپ کے اعمال، آپ کے افعال بھی اس شکر کے، اس نعمت کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لو کہ یہ عابدین کا شکر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اپنی نعمت میں سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی، تو وہ چاہتا ہے کہ میری یہ نعمت اس پہ جھلکتی ہوئی نظر آئے۔ اگر نعمت تواضع دی تو اللہ چاہتا ہے وہ چلتا ہوا تواضع کا پیکر بھی تو نظر آئے۔ اگر نعمت لطف دی تو اس کی زبان سے، اس کے بیان سے، اس کے کردار سے، اس کے اعمال سے، اس کے افعال سے
تو وہ لطف نظر بھی تو آئے. اگر نعمت رفق دی، نرمی دی، وہ نرمی اور گداز تو اللہ کے بندے کے عمل سے، کردار سے، افعال سے، زبان سے، چلنے پھرنے سے وہ رفق نظر تو آئے. اس لیے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ رفیق، اللہ تو بڑا نرمی والا ہے. وَيُحِبُّ الرِّفْقَ فِي عَمَلِهِ كُلِّهِ، اور اس رفق کو ہر عمل میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میں بھی رفیق ہوں، میرا بندہ بھی رفق کا پیکر بن جائے، وہ چلتا پھرتا نرمی اور گوداز کا پیکر بن جائے. پھر اگر وہ کسی بندے کو صدق کی نعمت دیتا ہے، یارا یحب ان یرا اثر نعمتی علی، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ چلتا پھرتا سچائی کا پیکر بن جائے، بولے تو سچ، کہے تو سچ، دعویٰ کرے تو سچ، ضمانت دے تو سچی، شہادت دے تو سچی، اگر وعدہ کرے تو سچا، امانت کی بات کرے تو سچی، اور کوئی دعویٰ کرے تو سچا. اس کے بعد فرمایا تیسرا شکر جو ہے وہ شکر العارفین ہے. امام قشیری سے پوچھا کہ شکر العارفین عرفاء کا شکر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا باستقامتہم لہو فی عموم احوالہم، کہ اپنے عام زندگی کے معاملات میں بھی وہ خدا کے حضور استقامت کا پیکر بنا رہے. میں اس کو سمجھاتا ہوں، انسان جب باہر ہوتا ہے تو پرتکلف ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ میرے ساتھ دیں ذرا. جب آپ باہر جاتے ہیں تو بن سور کے آتے ہیں نا. جب باہر جاتے ہیں تو ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اور جس طرح کی میٹنگ میں جاتے ہیں اس طرح کے طور طریقے سیکھ کر جاتے ہیں، آداب سیکھ کر جاتے ہیں، سلیقے سے بات کرتے ہیں. جب اہل خانہ کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر کوئی تکلف نہیں رہتا، وہ اصل حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو بتایا عرفاء کا شکر یہ ہے کہ جب حقیقت سامنے بھی آ جائے تو تب بھی وہی ہو جو عوام کے سامنے ہو. کہ عارف باللہ خدا کا شاکر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں بستر پر بھی سوؤں تو اس پہلو پر سوؤں کہ خدا کا شکر گزاری میں سوتا ہوا نظر آؤں. میں اتراتا ہوا تکبر کے ساتھ، رعونت کے ساتھ میں ہاتھ پاؤں پھیلا کے نہ سوؤں، کیونکہ خلوت میں مجھے اس نے جو دیکھنا ہے، جلوت میں انہوں نے دیکھنا ہے، خلوت میں میرے یار نے دیکھنا ہے. انہوں نے دیکھا کیا دیکھا؟ اگر میں یار کی نگاہ میں گر گیا تو مجھے کوئی اوپر نہ کر سکے. عرفاء کا شکر یہ ہے کہ تنہائی میں زیادہ محتاط ہوتے تھے کہ تب ہی تو یار نے نگاہ ڈالنی ہے. لوگوں میں ہوتے تھے، لوگوں کی نظروں میں عام ہو جاتے تھے، خدا کی نظروں میں رہتے تھے تو خاص بن کے رہتے تھے. کہیں میری ایک ادا سے، کہیں اس کی نگاہ سے گر نہ جاؤں. یہ عرفاء کا شکر ہے. یہ کیا ہے؟ عرفاء